وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان سلیم ساتھیانی، پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے والے وہ تمام ناظرین جو اس وقت ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں انہیں خوش آمدید کہتا ہے. ناظرین، اس وقت ہماری اس بزم میں ایک خواتین، ایک عورت ہماری مہمان ہے. عورت کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ اے عورت، تو کس قدر مظلوم ہے. تیری ابتدا بھی دکھ ہے اور تیری انتہا بھی دکھ ہے، اور تو نے بیٹی بن کر باپ کے دکھ کو بانٹا، تو نے بہن بن کر بھائیوں کے غموں کو کم کیا، تو نے بیوی بن کر شریک زندگی کا بوجھ اٹھایا، اور تو نے ماں بن کر اس مقدس رشتے کی پاسداری کی. اے عورت، تیری عظمت کو سلام. اے عورت، تیری عظمت کو سلام. ناظرین، آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. بے شمار ایوارڈ یافتہ سوشل ورکر ہیں اور براڈ کاسٹر ہے ریڈیو پاکستان کی، میمن نیوز کی اینکر ہے ڈاکٹر سائرہ بانو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب، روزے کیسے گزر رہے ہیں؟ ماشاء اللہ الحمدللہ زبردست. آپ کو میری طرف سے اور پوری ٹیم کی طرف کو بھی میری طرف سے رمضان مبارک. بہت مبارک. اچھا، آپ کو بھی مبارک. ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی جو سوشل کیریئر کا آغاز کیا. پہلے تو آپ اپنے بارے میں بتائیے کہ آپ کس طریقے سے اس فیلڈ میں آئی اور کہاں سے آپ کس کو دیکھ کے متاثر ہو کہ آپ اس فیلڈ کی طرف بڑھی. سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ میمن نیوز کی میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا، یہاں بلایا، اور ہمیشہ میں اس سیٹ پہ ہوتی ہوں. آج میں اس سیٹ پہ آئی ہوئی ہوں، تو واقعی یہ بھی ایک بڑا امتحان ہوتا ہے. اور جہاں تک بات ہے اپنی سوشل ورکر کی، تو میں نے بہت ینگ ایج میں بلکہ کوالیفائی کیا تھا اپنا جب میڈیکل. میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں اور ہجامہ تھراپسٹ بھی ہوں. تو کوالیفیکیشن کے بعد میں نے کچھ عرصہ ایک اسکول میں بھی جاب کی، اور ٹیوشنس میرا پیشن تھا. میں نے بہت بڑے پیمانے پہ ٹیوشن پڑھایا، میرا اپنا کوچنگ سینٹر چلتا تھا. پھر کہتے ہیں نا کہ وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کو آگے لے کے آتے ہیں. جب میں فائنل ایئر میں نے پاس آؤٹ کیا اپنا میڈیکل کا، تو مجھے میرے وہاں کے پروفیسر تھے، انہوں نے اپنے پروگرام میں ایز اے چیف گیسٹ بلایا. آئی واز دا ینگیسٹ چیف گیسٹ اس پروگرام میں، اور پہلی دفعہ میری لائف کا وہ پروگرام تھا. تو وہ ہومیوپیتھک سے ریلیٹڈ تھا. تو اس پروگرام میں جانے کے بعد مجھے لگا کہ نہیں، مجھے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے، کیونکہ ایک این جی او تھی اور وہ اپنی این جی او کے تھرو کام بھی کر رہے تھے. تو میں ان سے بھی انسپائر ہوئی. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک موقع یہ دیا مجھے کہ میرا واسطہ ایک ایسے بزنس گروپ سے ہو گیا کہ جن کی ایک اپنی این جی او بھی تھی ساتھ ساتھ، اور اس میں ہم کمپیوٹر لٹریسی سینٹرز بناتے تھے. تو اس بزنس گروپ کی میں آئی واز دا پبلک ریلیشن مینیجر. 16 سال میں نے وہاں کام کیا، اور ان کی این جی او کی میں فائنلی چیئر پرسن بھی بنی. اور اس میں نے تقریباً 100+ کمپیوٹر لرننگ سینٹرز بنائے، کراچی سے خیبر گوادر سے کشمیر. اور اس کے علاوہ کراچی میں جتنے چھوٹے بڑے ایجوکیشن کے پروگرامز ہوتے تھے اس میں میرا رول ہوتا تھا. اس بزنس گروپ کا ایک پورٹل تھا، ویب پورٹل، اس پر بھی ایک انٹرویو سیکشن تھا. وہ تقریباً پورا پورٹل ہی میرے انڈر میں ہوتا تھا، میں دیکھتی تھی. جس میں ایجوکیشن کا پورٹل اسپیشلی میٹریمونیل، یہ چیزیں میرے پاس خاص طور پہ میری نگاہ میں ہوتی تھی. اور جو سوشل ہماری این جی او تھی، اس میں ہمارے کراچی میں 4 بڑے سینٹر تھے، خرادر میں، جامع کلاتھ میں، اور 2 اور علاقوں میں تھے. تو اس میں میرے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے بہت سارے بچوں اسکالرشپ دلائی. ان کا ایک بڑی پیمانے پر اسکالرشپ ریلیز کرتے تھے ہم، اور بچے کمپیوٹر لٹریسی سینٹرز میں پڑھتے تھے. یہ سلیم بھائی اس دور کی بات ہے جب کمپیوٹر سینٹرز اتنے کامن نہیں تھے. مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب، مجھے یاد ہے کہ اسٹارٹ ہی آپ لوگوں نے کمپیوٹر کا دینا شروع کیا تھا، اور لوگوں کو اویئرنیس کے حوالے سے بتانا بھی شروع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس 5000 ہے تو 2000 ہم ملا کے اس طرح کی کوئی آپ لوگ یہ بھی بہت ساری اس گروپ کی تھی. لیکن میں نے جب 2001 میں ان کو جوائن کیا تو الحمدللہ پہلے ہی سال میں میرے ہاتھ سے ایک خارادر کا سینٹر بنایا گیا. اور اس کے بعد پھر تو یہ ایک سمجھے چین چل پڑا. جتنی باڈیز تھیں، آرٹس کاؤنسل ہے، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے، پاکستان ایسوسیشن فار دا ڈیف ہے، پاکستان ایسوسیشن فار دا بلائنڈ ہے، مطلب جتنی این جی اوز اور باڈیز ہیں ان کے اندر جا کے ہم نے کمپیوٹر لٹریسی سینٹر بنائے، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. اچھا، پھر ناٹ اونلی کراچی، ہم نے کراچی جیل میں بھی سپورٹ کیا، بلکہ لاہور جیل، فیصل آباد بوسٹل جیل، بھالپور جیل، ان جیلوں میں بھی میں نے جا کے کمپیوٹر سینٹرز بنائے قیدیوں کے لیے، ان بچوں کے لیے. تو اتنے بڑے پیمانے پہ کام پھیلا، اور اس وقت ہوا جب وہ بڑا پری میچور ہے. اب میں جب سوچتی ہوں اس چیز کو تو بڑا پری میچور ہوا، لیکن ہاں بیس بہت بنی الحمدللہ. بچوں میں کمپیوٹر کی اویئرنیس آئی، لوگوں نے پڑھا، بہت بچوں نے پڑھا. آج مجھے بہت بچے فون کرتے ہیں، ملتے ہیں، تو مجھے بھی بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آج وہ کسی نہ کسی مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں. اور اس چھوٹی سی ایک کوشش تھی جو ہماری، اور اس کے بدلے میں یہ ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہمارے جو
बिजनेस ग्रुप के लीडर थे, उनको बड़ा विजन दिया है, और उनका ये विजन था कि कंप्यूटर की जो ज़ुबान है वो 21वीं सदी की ज़ुबान है। वो कहते थे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ अ लैंग्वेज ऑफ 21st सेंचुरी, और विदाउट लर्निंग इट नो प्रोग्रेस एंड प्रोस्पेरिटी इज़ नाउ पॉसिबल। तो वो सही कहते थे उस वक्त, और अब हम देखते हैं, अब उस वक्त तो मोबाइल छोटे छोटे होते थे, अब आप देखें तो आपके हाथ में पूरा एक लैपटॉप होता है मोबाइल की सूरत में। तो जितनी प्रोग्रेस हुई है वो बेसिक एजुकेशन के बाद ही हुई ना। तो अल्लाह ताला ने ये बड़ा काम करवाया, और उनके तो फ़ैल मुझसे ये काम लिया अल्लाह ने कि मैंने मेरे हाथों से इतने सेंटर और इतने बच्चे, आप सोचें आज़ाद जम्मू कश्मीर में जहाँ ज़लज़ला आया था उस स्कूल के अंदर भी हमने कंप्यूटर सेंटर बनाया, और आज भी वो चल रहे हैं। अच्छा। वो लोग मुझसे राब्ते में हैं, मुझे बताते हैं कि आज भी वो सेंटर, नो डाउट कि वो अपडेट हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन ये कि, और हमारा तो ये था कि हम बना के फुली फर्निश उनको डोनेट कर देते थे, और फिर उसकी मॉनिटरिंग भी करते थे। तो अल्लाह ताला ने बस ये एक शौक था, तो फिर उसमें मैं इतनी इन्वॉल्व हुई कि सोशल एक्टिविटी मेरी बढ़ती चली गई दिन ब दिन। अच्छा दोस्तों, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि मुझे एक याद है कि आपने जो कंप्यूटर के हवाले से बात हो रही थी कि इतने लोगों को कंप्यूटर थे, एक लड़की कंप्यूटर के हवाले से पूरी दुनिया के अंदर भी इंट्रोड्यूस हुई थी। जी जी, वो अब तो खैर से उसकी डेथ भी हो गई। आरफा करीम हमारी वो थी, बाकायदा उनसे हमारा लेजॉन था। ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, बाबर इकबाल नाम का एक बच्चा था, वो भी माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड था, वो भी हमारे ग्रुप का मेंबर था। इसके अलावा उमैमा आदिल थी, वो भी अच्छी नातख्वां भी थी। अच्छे अच्छे बच्चे ऐसे जितने आजकल जो प्रोफाइल पे हैं, जवेरिया सलीम है, तो आप देखें कितने ऐसे बच्चे थे जिन्होंने बेसिक लर्निंग हमारे पास लिया। कोई एंग्रो में जो है आज चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के बैठा हुआ है, तो कोई किसी और इदारे में जो है मैनेजरियल पोस्ट पे है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बड़े जो कहते हैं ना जवाहिर हमारे हाथों से। तो कैसा लगता था जब ये सारे के सारे आपके हाथों से निकले हुए, जब कभी मुलाकात होती थी, जब ये खुशी का जो लम्हा होता था, वो कैसा लगता? बहुत यकीन जाने ऐसा लगता था कि शायद अल्लाह ताला ने हमें पसंद किया है किसी काम के लिए, और ये काम हमसे हुआ। देखें, नो डाउट दीन की एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, दुनियावी तालीम भी अपनी जगह ज़रूरी है। दीन की तालीम के हद तक तो ठीक है, लेकिन दुनियावी तालीम में अगर कोई अच्छा काम हमसे हो गया, या किसी वजह से कोई जॉब से लग गया, बरसरे रोज़गार हो गया, या उसका फ्यूचर बन गया, उसकी फैमिली चल पड़ी, तो ये भी तो सदका जारिया ही है ना। अगर अल्लाह ताला ने आपके हाथ से ये काम करा दिया तो क्या बड़ी बात। मैं तो ये कहता हूँ, अभी जब भी जिससे भी मेरे प्रोग्रामों के अंदर बात हुई है और सोशल हवाले से जो लोग भी मिले, मैं कहता हूँ दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उस करोड़ों लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने इन लाखों लोगों को चुना है। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि इनके अंदर आप लोग, हम लोग जैसे लोगों को अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी कि कोई अच्छे नए काम कर ले। अच्छा, एक औरत होने के नाते कहाँ दुश्वारियाँ सोशल कामों में आती है, और क्या औरत होने के नाते देखिए, मैं तो ये कहूँगी कि मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं औरत हूँ। मुझे इस्लाम ने वो मकाम दिया है बहैसियत औरत कि मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। मैं कभी ये तमन्ना नहीं करूँगी कि मैं मर्द होती। मैं कहती हूँ, मैं अगर अल्लाह ना करे हमारे जन्म भी होते तो मैं कहती हर जन्म में मैं औरत बनती, क्योंकि औरत होने की इतने प्रिविलेजेस हैं हमारे इसमें। ठीक है, वक्ती आपके यहाँ थोड़ी सी आपको परेशानियाँ आती हैं, वो भी ना समझी है लोगों की, वरना जितनी मजबूत औरत है, जो काम अल्लाह ताला ने हमसे लिए हैं, वो शायद कोई वाकई वहाँ जो मर्द होते थे वो थक जाते थे, लेकिन हमारी अंदर वो बात नहीं आती थी, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत में बड़ी बर्दाश्त दी है। तो अल्लाह पाक जब काम लेता है बंदे से, तो फिर वो उसी के हिसाब से लेता है। वो उसकी प्लानिंग, तो कहते हैं ना, हमारी जहाँ सोच ख़त्म होती है अल्लाह पाक की, वहीं से हिकमत शुरू हो जाती है। तो ब्लेस्ड हैं हम इस मामले में कि इस्लाम ने हमें इतना मकाम दिया कि हम अपने घर वालों का आधा ईमान है, बेटी होने के नाते हम जन्नत में ले जाने वाले हैं। तो अल्लाह ताला बस हमें उन नेक रास्तों पे चला दे, तो औरत होने से बड़ी तो कोई बड़ी फौकियत ही नहीं दूर। अच्छा, रमज़ान का महीना और रमज़ान के महीने के हवाले से भी मैं कुछ आपसे शेयर कर लूँ कि औरत का तो जिस तरह आप कह रही कि माशाल्लाह अल्लाह ने बड़ा मुकाम दिया, तो औरत का तो अभी इस वक्त जो पार्ट है, ख़ासतौर पे अफ्तारी बनाना, सहरी बनाना, उन लोगों के लिए उस वक्त गुस्से आते हैं औरतों को? क्या नहीं आते, बल्कि पता है अच्छा लगता है, क्योंकि रोज़ेदार की खिदमत करना भी तो सवाब है ना। तो हमें तो डबल सवाब मिल रहा होता है, आप लोगों के रोज़ों का सवाब भी हमें मिल रहा होता है कि अच्छे अच्छे खाने आपको खिला रहे होते हैं। अच्छा, मैं रफ्सा भी पूछना चाहूँगा कि माशाल्लाह आपको कहाँ, किस काम के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आई कि बस यार अब छोड़ देना चाहिए, थोड़ी सी बेजारी हो, या कुछ ऐसा लम्हा? के एक लम्हा ज़िंदगी में ऐसा आया, या मेरी कज़न की डेथ हुई थी ब्रेस्ट कैंसर से। तो मुझे लगा कि इतनी सोशल एक्टिविटीज़ होने के बावजूद मैं कुछ नहीं कर सकी, लेकिन फिर अल्लाह ताला रास्ते सुझा देता है।
الحمدللہ میں نے بریسٹ کینسر پر جو ہے باقاعدہ پروگرامز کرنے شروع کیے, اویئرنیس سیشنز, اور کافی بڑے اداروں کے ساتھ بھی کیے. ابھی ریسنٹلی میرا ایک میں ایکچولی لیکچرز تو ارینج کرواتی ہوں ڈاکٹرز کے, لیکن میں اس پر ایک تھیم سانگ یا تھیم پویم یا تھیم ڈرامہ رکھتی ہوں. وہ میرا اپنا لکھا ہوا ہوتا ہے یا میں کنسلٹ کرتی ہوں. ریسنٹلی لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے اندر بریسٹ کینسر ڈے پہ ایک پروگرام ہوا تھا, اور رفینہ سومرو صاحبہ نے باقاعدہ میرے کچھ ایونٹس اٹینڈ کیے تو ان کو بڑے پسند آئے تھے وہ پروگرامس. تو انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے لیے کچھ کریں. تو باقاعدہ 1-پونے گھنٹے کا پلے ہم نے رائٹ کیا, اس میں جو ہے وہیں کے ڈاکٹرز سے پارٹیسپیشن کرائی, اور الحمدللہ لیاقت نیشنل نے اس میں مجھے ایوارڈ بھی دیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, کیا کہتے ہیں, میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی ایسا واقعہ جس نے آپ کو بہت ہی خوشی محسوس ہوئی کہ یار میرے سے اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرا دیا, کوئی ایسا واقعہ جو یاد ہے؟ ایسے تو بہت ایسے بہت ہوئے, بہت موقع ہوتے تھے, اور یقین جانے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کا ایک بیبی ہوتا ہے, کوئی بھی آپ کا پروجیکٹ ہوتا ہے وہ آپ کا بیبی ہوتا ہے. تو کوئی سینٹر بنتا ہے یا کوئی پروگرام ہوتا ہے, یا جیسے یہ بریسٹ کینسر کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں, تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے واقعی یہ اس سے بڑا کوئی خوشی کا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس معاملے میں بلیسنگ دی ہے, اور ایک کے بڑھ کر ایک جو ہے مواقع آتے رہے کہ میں خوش ہوتی رہی. لیکن ایک جو کہتے ہیں نا اس کے جیسا کوئی اور واقعہ نہیں ہوا. میری مدر کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا 2005 میں, اور اتفاق سے میں اپنی این جی او کی ایک پروگرام میں ہی بزی تھی, اور میں جب گھر آئی تو انہوں نے مجھے نہیں بتایا, اور ان کے ہارٹ اٹیک کو 24 گھنٹے پاس آؤٹ ہو گئے. ان کی کنڈیشن تھوڑی سی اب نارمل ہونا شروع ہوئی, میں نے بی پی وغیرہ چیک کیا تو مجھے مس بیٹ آئی, تو میں ان کو لے کے ہاسپٹل گئی. اتفاق سے اس دن 14 اگست تھا, تو ہاسپٹل سارے بند تھے, اور میں جہاں لے کے گئی وہ ڈاکٹر شاید سمجھ نہیں پائی, انہوں نے ایک ٹیبلٹ دے دی, تو وہ رات بھی گزر گئی, یعنی کہ 48 آورس پہ چلا گیا ٹائم. تو مجھے جب میں دوسرے دن اپنے آفس چلی گئی, وہاں بیٹھے بیٹھے مجھے گھبراہٹ ہوئی, میں اٹھ کے واپس آئی گھر. میں ان کو لے کے ہاسپٹل گئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہ چل کیسے رہی ہیں, ہمیں تو یقین نہیں آ رہا, آپ ان کو فوراً لے کے جائیں. میں ان کو کارڈیو لے کے گئی, کارڈیو والوں نے مجھے لکھ کے دے دیا کہ ودن 2 or 3 آورس جو ہے آپ کو کچھ نہیں ملے گا یہاں سے, اور ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, آپ ان کو لے جائیے. خیر میں خاقان ہاسپٹل لے کے گئی ان کو. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ریکور کیا, اور آج بھی الحمدللہ میرے ساتھ ہیں. تو میں کہتی ہوں, میں اپنی امی کو اکثر مذاق کرتی ہوں کہ آپ تو بونس میں ملی ہے ہمیں. تو الحمدللہ بس یہ سمجھے کہ یہ وہ خوشی ہے اور یہ وہ موقع ہے, کیونکہ میں آج جو کچھ بھی ہوں, بے شک مجھے اچھے استاد ملے, بے شک مجھے اچھے باسز ملے, لیکن اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو میں کچھ نہ. بس آپ اسکولوں میں بھی بہت سارے میں نے دیکھا ہے کہ آپ پروگراموں میں جاتی رہی ہو, اسپیشل بچوں کے اس میں, تو کیسی خوشی محسوس ہوتی ہے ان لوگوں کے ساتھ مل کے, اور کیسا لگتا ہے کہ یار ان مستقبل کے مہمانوں کو ہم کہاں کیسے بنائیں, کس طرح کریں؟ واقعی اگر اسپیشل بچوں کے حوالے سے ہم بات کریں تو بڑا الارمنگ ہوتا ہے یہ بات. جب ہم جاتے ہیں ڈیف بچوں کی, تو میں پیٹرن بھی ہوں ان کے ادارے کی, اور میں ان کے ساتھ جب بیٹھتی ہوں تو مجھے فکر بھی ہوتی ہے کہ کیسے یہ اپنا کریں گے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ٹیچرز, ایسے سلیبس ارینج کرائے, اتنے لوگ محنت کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرتے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی کر دیتے ہیں. لیکن واقعی یہ بڑا لمحہ فکر یہ ہے ہمارے لیے. ہے تو وہ ہماری 5% کے قریب آبادی اسپیشل بچوں کی یا اسپیشل لوگوں کی, لیکن ان کے لیے واقعی ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے. تو کیا آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گے حکومت کو بھی, یہ جتنے بھی لوگ اللہ تعالیٰ نے سب کو بالکل سیٹ رکھا ہے, وہ کبھی نہ کبھی اس طرف جانا چاہیے, ان کے ساتھ ملنا چاہیے؟ آف کورس ہونا چاہیے. دیکھیں وہاں جا کر ہی تو احساس ہوتا ہے, ورنہ تو شاید ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر ہی نہیں ہوتی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا دیا. جب وہاں بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جن نعمتوں کو ہم فور گرانٹیڈ لے رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے اس ایک نعمت کے لیے بھی ان کو کتنا مہربان. ایک نعمت کے حوالے سے تو میں آپ سے بھی یہ کہوں کہ آپ کو بڑا شوق تھا, بڑا اشتیاق تھا, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہاں بلایا, تو وہ لمحہ جو آپ اوپرے پہ گئی تھی, اور وہ کیسا لمحہ؟ وہ اشتیاق میرا آپ نے بڑھایا تھا, جب آپ نے مجھے مدینے سے فون کر کے, مکہ سے فون کر کے, رمضان کے دن تھے, اور آپ نے مجھے دعا کرنے بڑی کا مزیدار ہوگی. اور جب ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بھی نم ہیں اور میرے بھی سارے بال, جب مدینے اور مکے کی بات ہو رہی ہے, اور مجھے اشارہ یہاں بریک کا ہو رہا ہے. ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہوں گے ہمارے ساتھ, ہم تو ہیں ہی آپ کے ساتھ. ملتے ہیں چند لمحوں کے بعد. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں غریب
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں. خوش آمدید ناظرین. ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی تھی آپ سے عمرے کے حوالے سے اور وہ شوق کی بات ہو رہی تھی. ہاں بالکل. کئی سالوں پہلے آپ نے مجھے مکہ سے فون کیا تھا. میرا خیال ہے میں سو بھی گئی تھی, شاید رمضان کی راتیں تھیں, اور آپ نے مجھ سے دعا کروائی تھی کہ آپ دعا کر دیجیے. اور اس وقت مجھے بڑا احساس ہوا, میں نے کہا پتہ نہیں میں کب جاؤں گی. پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کے توفیل مجھے بھی بلایا, اور ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ بلا لیا. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حج بھی وہ دیا جو حج اکبر تھا 2014 کا. تو ساری کسر جو ہے نا ایک ہی دفعہ پوری کر اللہ نے جو دعا قبول کی اور حج اکبر. لیکن آج بھی مجھے آپ سے تھوڑی سی جیلسی ہوتی ہے, میں رمضان میں آج تک نہیں گئی اور مجھے جانا ہے. لیکن دیکھیں اچھا قدرتی ایسا کہ میں نے بھی اتنے سارے رمضان گزارے, لیکن پچھلا رمضان کو ہی میں نے کیا کہتے ہیں رمضان وہاں گزارا, اور رمضان کے اندر بڑی افطاریوں میں بھی بڑا مزہ آیا. اور ابھی بھی 14 کی فلائٹ تھی, لیکن بہرحال یہ سارے یہ تو کہتے ہیں نا کہ بلاوے کے منتظر ہیں ہم سب. وہاں سے یہ دعا کر کے آئے تھے کہ بس کسی طرح بھی ہمارے جو فرید بھائی ہے جو میمن نیوز کے, وہیں سے میری ملاقات بھی مدینے کے اندر. یہ تو مدینے کا تحفہ ہے. مدینے کی اور ہماری وہاں سے ہی اس چینل کے حوالے سے بات ہوئی تھی, وہاں بیٹھ گئی. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کرم کرنے والا. اچھا چیمبر آف کامرس کی طرف میں آؤں گا کہ ماشاء اللہ آپ وہاں کے بھی چیئرپرسن رہی ہے اور وہاں بھی آپ نے بڑا کام کیا اس حوالے سے. جی الحمدللہ. میں اس جاب کے ساتھ بھی میں نے اپنا ایک چھوٹا موٹا کپڑے کا کام شروع کیا تھا, اور کراچی چیمبر کی میں ممبر تھی اپنی ویمن کمیٹی کی. پھر میں چونکہ وہاں بڑی ایکٹیولی جاتی تھی تو وہاں کی چیئرپرسن مجھے بنایا گیا 2014-15 میں. اور اللہ کا شکر ہے میرے ٹینیور میں بڑے بڑے انفارمیٹیو پروگرام ہوئے. ابھی پچھلے دنوں مجھے کراچی چیمبر کے ایکس پریزیڈنٹ بھی ملے تو بڑی اپریشیٹ کر رہے تھے کہ مطلب بڑے ہائی لیول کے پروگرامس ہم لوگ کرواتے تھے اور انفارمیٹیو بھی ہوتے تھے, کیونکہ وہاں کی ویمن ہماری جو کام کرتی ہیں جو چیمبر سے منسلک ہوتی ہیں ان کو اتنی اویئرنیس نہیں ہوتی ہے لاس کے حوالے سے, مال باہر بھیجنے کے لیے, اپنی پروڈکٹ کو لانے کے لیے, رجسٹر کرانے کے لیے. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت بھی اللہ نے بہت اچھے کام کروایا, اور آج بھی چیمبر کی ایک اچھی بک میں میرا نام ہے, اور ابھی بھی میں وہاں کی ممبر ہوں, اور میرا گاہے بگاہے جانا ہوتا ہے, اور چیمبر کے چیزوں میں پارٹیسپیٹ کرتی رہتی ہوں. اچھا ڈاکٹر صاحب میں کرونا کی طرف آتا ہوں. ماشاءاللہ جو آپ لوگ بھی اس پہ کام کر رہے ہیں, جو ڈاکٹر بھی ہمارے پاکستانی بھی کام کر رہے ہیں, اور جو اس وقت موجودہ صورتحال ہے پوری دنیا کی پھر بالخصوص پاکستان کے, ہومیوپیتھک کے حوالے سے کرونا کی کیا اویئرنیس آپ دینا چاہیں گے؟ بڑی اچھی بات چھیڑ دی آپ نے سلیم بھائی. ہومیوپیتھک میں تو اتنی اچھی میڈیسنز ہیں کرونا کے حوالے سے. ابھی پچھلے دنوں جیو نے مجھے اپنے نیوز سیکشن میں آن بورڈ لیا تھا, تو ان کا بھی یہی سوال تھا کہ ہومیوپیتھک کے حوالے سے کہ ہومیوپیتھک کیا کر سکتا ہے. دیکھیں ہومیوپیتھک کو انفارچونیٹلی موقع نہیں دیا گیا. آپ نے کسی ہاسپٹل میں کسی ہومیوپیتھ کو نہیں بٹھایا, کوئی ایک سیکشن نہیں بنایا. جب آپ نے اس کو آزمایا ہی نہیں ہے تو آپ ان کو ایک طرف ڈھکیل دیتے ہو. یہ تھوڑا سا ایک باعث ہو جاتا ہے یہاں پہ آ کے کہ ایلوپیتھک میڈیا جو ہے ان کو آنے نہیں تھا. لیکن یقین جانیے ہومیوپیتھک کی باقاعدہ ریسرچ ہوئی ہے. ہمارے پڑوسی ملک میں ہی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ وہاں انہوں نے اپنے پرائم منسٹر کو ایک لیٹر لکھا ہے, اور اس لیٹر کی کاپی بھی میرے پاس آئی تھی کہ اس میں کچھ میڈیسنز باقاعدہ ڈکلیئر کی گئی ہیں جو کہ آپ کی نہ صرف امیونٹی کو بوسٹ کرتی ہے بلکہ کرونا کا بیسٹ علاج ہے. ہماری میڈیسن میں انفلوئنزم ہے جو ہمارا نوزوڈ ہوتا ہے, اس کے علاوہ آرسینک البم ہے, ایسی کئی میڈیسن ہے جو ٹوٹیلٹی آف سمٹم کو دیکھتے ہوئے ہم پیشنٹ کو پرسکرائب کرتے ہیں اور پیشنٹ ٹھیک ہو رہے ہیں. تو لیکن مسئلہ وہی ہے نا کہ یہاں پہ اگر تھوڑا سا اسپیس دیا جائے نا ایک دوسرے کو, تو آپ دیکھیں ہمیں دیکھیں صحت سے غرض ہے, ہمیں مریض سے غرض ہے, صحت سے غرض ہے, ہمیں اپنی تھیراپی کو پروموٹ نہیں کرنا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو ٹریٹمنٹ مل رہا ہے تو یو ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ, آپ اس کو مانو. انفارچونیٹلی یہاں یہ چیز ہے کہ وہ آنے نہیں دیتے کسی بھی جگہ پہ, ہومیوپیتھس کو بالکل دھکیل دیا جاتا ہے. ایک کنسیپٹ کلیئر کر دیا گیا ہے کہ جی یہ بہت سلو علاج ہے, اور یہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہم جو روز او پی ڈی کر رہے ہیں, ابھی میں بیٹھتی ہوں ڈی ایچ اے کلینکس کے اندر, میرے پاس بھی پیشنٹ آتے ہیں اور ماشاءاللہ ایک ہفتے کی دوا لے کے جاتے ہیں, پھر پلٹ کے نہیں آتے کہ بھائی ٹھیک ہو گئے. تو کیا مطلب ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی وہ ہوتے ہیں, فیڈ بیکس آتے ہیں. ایسا نہیں ہے, یہ پروپیگینڈا ہے سر. تو اگر میں تو سمجھتی ہوں کہ کورونا کے لیے اگر گورنمنٹ بھی تھوڑا سا ایک پورشن بنائے جس میں ہومیوپیتھس کو آگے لائیں. آپ لیڈنگ ہمارے یہاں بڑے بڑے ہومیوپیتھس ہیں, ہم تو خیر کچھ بھی نہیں ہیں, بڑے بڑے ہومیوپیتھس ہیں, آپ ان کو لائیں, ان کے سجیشن سے آپ چلیں. وجہ یہی ہے نا کہ دیکھیں ہولڈ ہے نا ایک ایلوپیتھک میڈیا کا اپنا, ان کی فارماسیوٹیکلس کا, آگے آپ کو سمجھدار ہیں.
چلے ٹھیک ہے، ادھر ہی میں روک لیتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ پھر بات کسی اور کہیں اور ہی نکل جائے گی اور پھر وہ وقت بھی نہیں رہے گا کیونکہ وقت بڑا قلیل ہے ہمارے کو اسی میں سمیٹنا. اچھا ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ آپ جامعہ کے حوالے سے بھی وائس پریزیڈنٹ نے جی پاکستان پروفیشنل جامعہ سوسائٹی جو پہلی دفعہ پاکستان میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہوئی ہے اور ابھی جنوری میں اس کے باقاعدہ نامینیشنز ہوئیں تو اس میں مجھے وائس پریزیڈنٹ بنایا گیا. ماشاء اللہ. یہ اس کے بارے میں بتائیں اس کو کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور ذرا سے اویئرنیس ہو ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں. بالکل حجامہ جو ہے وہ تحفہ ہے ہمیں معراج کا. معراج پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تھے تو فرشتوں کی ملائکہ کی ہر جماعت نے ہر آسمان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنی امت سے کہیں حجامہ کروائیں. یہ مستند حدیثیں ہیں. یقین جانیں میں بحیثیت ہومیوپیتھ تو کام کر رہی ہوں لیکن جب میں میڈیسن کے پہلے اگر پیشنٹ کا حجامہ کرتی ہوں اور پھر ان کو میڈیسن دیتی ہوں سلیم بھائی اس کا رزلٹ ہی امیزنگ ہوتا ہے کیونکہ آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہو جاتی ہے. ہمیں تو ڈاکٹر صاحب ڈر لگتا ہے، پتہ نہیں وہ کیوں ادھر ڈالیں گے یہاں تو ہاں آپریشن کراتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، اسپرے پہ لگواتے ہوئے ڈر نہیں لگتا جو سوئی پورے اندر تک جاتی ہے. بالکل مائنر کٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں سکشن کا سارا کمال ہوتا ہے. پہلے زمانے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے میں 12 سال سے جامع کراتی ہوں اور ہر مہینے کراتی ہوں. ماشاءاللہ. میں نے اپنا ویٹ اس سے کنٹرول کیا. میری بہت اب نارملی مجھے جو ہے نا بخار نزلہ کھانسی بھی نہیں ہوتا الحمدللہ. اس کی وجہ یہ کہ باڈی آپ کی ڈیٹاکس رہتی ہے نا، آپ کی باڈی کے اندر ٹاکسک کوئی ایسی تکلیف والی چیز نہیں. یہ وقتی صرف ٹیمپرری ہوتا ہے. آپ کو نشان دیکھ کر ضرور لگتا ہوگا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. آزمائش شرط. اچھا ڈاکٹر صاحب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی خاص تاریخیں ہوتی ہے اس کے حوالے سے اور بڑی برکت والی چیزیں ہو جاتی ہیں. بالکل سنت کی مسنون تاریخ ہیں اور ابھی آنے والی ہے جیسے 17 تاریخ چاند کی. جب کہتے ہیں نا ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ یہی چیز ہماری باڈی پہ بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جب چاند کا بڑھنا ہوتا ہے تو اس وقت باڈی کا پریشر جو ہوتا ہے بلڈ کا وہ کافی رش آف بلڈ کافی ہائی لیول پر ہوتا ہے. لیکن جیسے ہی جب یہ پریشر رکتا ہے جیسے چاند ڈھلکنا شروع ہوتا ہے باڈی آپ کی کام ڈاؤن ہوتی ہے اور آپ کا جو ہے حصے جو خون ہوتا ہے وہ ایک خاص حصے میں آ کے جمع ہوتا ہے. تو یہ ہوتی ہے 17 19 اور 21. تو اس کی سنت کے کچھ اور 21 چاند ٹھیک ہے. ہر ٹائمنگ کا کوئی وہ نہیں ہے 17 کی تاریخ 17 دیکھیں 16 کی مغرب سے 17 شروع ہو گئی آپ کی اور 17 کی مغرب سے پہلے آپ کروا لیں. اچھا مغرب سے پہلے کرائیں. ہاں 17 کی اور اسی طرح 18 کی مغرب کے بعد آپ شروع کرائیں تو 19 کی مغرب سے پہلے کرا لیں. مطلب یہ کہ یہ چیزیں بہت فائدے مند ہیں. یہ تو ہاں دیکھیے اب آپ کو کوئی ایسی خاص بیماری یا نہیں ہے کچھ ایسا نہیں آپ کو صرف ڈیٹاکس کرانا ہے تو آپ ضرور سنت کی ڈیٹ میں اپلائی کریں. لیکن ایسا نہیں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ سنت کی ڈیٹ کے علاوہ حجامہ نہیں کرانا چاہیے. ایسا نہیں ہے. میں سال میں 365 دن حجامہ کرتی ہوں. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیے کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جو انفرٹیلیٹی ہوتی ہے ان کے کچھ اپنے سلاٹس ہوتے ہیں. اسی طرح کچھ اور ڈیزیزز ہوتی ہیں اگر پرابلمس ہیں تو ہمیں اگر پیشنٹ ایمرجنسی میں آئے گا تو ہم اسے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ 17 تاریخ تک ویٹ کرو. ان کا پین ہمیں کم کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک بہت کامن کچھ ڈیزیزز ہے جس میں سروائکل ہے گردن کا درد شیاٹیکا ہے ارکن نسا. یہ ایسی کامن پرابلم ہے کہ آپ اگر کسی سے بھی بات کرو وہی کہے گا ہاں جی مجھے یہ درد ہے یا مجھے یہ درد ہے یا فروزن آم. یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہر 35 کے بعد ہر ایج ہر گروپ میں میل فیمیل دونوں میں نظر آتا ہے. ان کا تو یوں علاج ہوتا ہے جب مطلب فرسٹ سلاٹ میں ہی آپ ٹھیک ہو جاتے ہو الحمدللہ. کوشش کریں گے کیونکہ میں بھی اس طرف سے ڈرتا بڑا تھا لیکن اب یہ کہ آپ کی نہیں باتیں سننے کے تو بعد آپ کو زبردستی لانا پڑے گا. اچھا ڈاکٹر میں آپ کی طرف آتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ براڈ کاسٹنگ کی طرف بھی گئی ریڈیو پاکستان کی طرف بھی کمپیئرنگ کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو دیکھا اسٹیجوں پہ بھی آپ کو ماشاءاللہ دیکھا سوشل حوالے سے بھی دیکھا خدمت کے حوالے سے بھی دیکھا اور پھر ہیلپ ایک این جی اوز ہے اس کے اندر بھی آپ ماشاء اللہ تعالیٰ بڑی ایکٹیو ہے. تو بڑا ہیلپ کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دیں پھر براڈ کاسٹنگ کی طرف جاتے ہیں. جی بالکل. ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ والوں نے اس سال مجھے اپنا ٹرسٹی بنایا ہے الحمدللہ اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ مجھ سے کوئی کام لے لے ان کے لیے بھی. اور نو ڈاؤٹ یہ ایک ایسا ادارہ ہے. تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس سے آپ اور میں سب واقف ہیں اور ایسے ہی پرابلم ہے جس کا کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے بلڈ ٹرانسفیوژن کے ابھی تک. تو اس بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے ہمیں ضرورت پڑتی ہے اور ابھی جو حالات ہیں اس میں نو ڈاؤٹ میں اپنے اس پروگرام کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ زیادہ سے زیادہ بلڈ ڈونیٹ کریں. ہماری این جی او کا نام ہے ہیلپ انٹرنیشنل ویلفیئر ٹرسٹ یا کسی بھی ادارے میں جو بھی آپ کو تھیلیسیمیا کا ادارہ سمجھ میں آتا ہے آپ وہاں جائیں بلڈ ڈونیٹ کریں کیونکہ ان بچوں کو آپ کے خون کی بہت ضرورت ہے. اچھا براڈ کاسٹنگ کی طرف آتا ہوں. ریڈیو پاکستان کے اندر جب آپ گئیں
اور کیسا دیکھا, کس طریقے سے آپ نے؟ ریڈیو پاکستان سے تو میرا رابطہ بہت پرانا ہے, 20 سال ہو گئے مجھے ریڈیو پاکستان. الحمدللہ میں آف اینڈ آن پروگرامس کرتی رہتی ہوں. ابھی ریسنٹلی جنوری میں نے بریک لیا ہے, اب انشاءاللہ عید کے بعد سٹارٹ کروں گی. میرا ایک سلاٹ چلتا ہے لائیو شو پرائم ٹائم کے نام سے ایوری ٹیوزڈے. اس سے پہلے میں کیریئر کاؤنسلنگ, کیریئر گائیڈنس کے پروگرام تو کرتی رہتی تھی. بزم طلبہ میں نے بہت کیا ہے, اور سکھی گھر کیا ہے, مطلب بہت سارے ورائٹی آف شوز جس میں لوگ گیسٹ بھی ہوتے ہیں میرے. میں سولو شو بھی کیے ہیں. میں نے سندھ پولیس کے ساتھ بھی کام کیا پورا 1 سال 88.6 پہ, اور وہاں میں 2 شو کرتی تھی. ایک سولو شو ہوتا تھا میرا شام سے پہلے, اور ایک میرا سنڈے کو ہوتا تھا آپ کی صحت اور زندگی, اور وہ 2 گھنٹے کا لائیو شو ہوتا تھا. اس میں بڑے بڑے ڈاکٹرز آتے تھے, تو اللہ کا شکر ہے. تو وہاں لائیو کال بھی لیتے تھے؟ لائیو کال بھی لیتے تھے اور ڈسکشن بھی ہوتی تھی. بہت مزہ آتا تھا. بلکہ میں نے شو زیادہ لائیو ہی کیے, ریکارڈنگ میں بہت کم. کیسا مزہ آیا وہاں اور یہاں, کیا کہتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے چینل کے پلیٹ فارم پہ, اور اس میں کیا فرق نظر آیا؟ مزے کی بات ہے کہ ایسے میں اپنی واقعی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ بڑی بلیسنگ کی کہ لکیلی مجھے جو پروڈیوسر ملے یا جو بھی اونرز ملے, جیسے فرید ہیں یہاں کے, اور یا ریڈیو پاکستان پہ جو میرے نور اللہ بوگیو صاحب ہیں, سیما میری پروڈیوسر رہی, میمونہ میری پروڈیوسر رہی, محبوب سرور میرے پروڈیوسر رہے. ان لوگوں نے مجھے اتنی لبرٹی دی رکھی تھی کہ مطلب جو آپ نے کرنا ہے آپ کرو, آپ کی مرضی ہے. تو جب میں اپنی مرضی سے شو کرتی تھی تو اس میں ورائٹی بھی بہت رکھتی تھی. تو جب میرے 25 شو مکمل ہوئے تو میں نے اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا, جبکہ ریڈیو پاکستان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے, مگر اس شو میں میں نے بلایا بھی رضوان جعفر کو, اسے بڑا سیلیبریٹ بھی کیا. تو مطلب جب لبرٹی ملتی ہے, فری ہینڈ ملتا ہے نا, تو بندے کی صلاحیت شاید نکھر کے زیادہ سامنے آتی ہے. تو یہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں یہاں میمن نیوز میں بھی فرید بلوانی کے ساتھ کام کر رہی ہوں, یا ان کی بھی بڑی مہربانی ہے کہ وہ مجھے اتنی لبرٹی دیتے ہیں کہ مطلب وہ میرے اوپر چھوڑ دیتے ہیں کہ آپ نے جو کرنا ہے کریں. تو یوں جو ہے آپ کی پروڈکٹ میں جو ہے ایک یونیکنیس بھی آتی ہے. آپ کو بھی دل چاہتا ہے کہ آپ ایک لگا بندہ سیٹ اپ نہیں ہوتا. میرا ریڈیو پہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھائی ایک لگا بندہ آپ نے یہی بولنا ہے, یہ نہیں بولنا, کوئی بھی نہیں پوچھتا بھی نہیں تھا. میں اپنی مرضی سے گیسٹ لے کے جا رہی ہوں, ان کے پروموشن کر رہی ہوں, اور اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے. تو یہ سمجھیں کہ ایک میرا شوق ہے, میں اسی لیے کرتی ہوں. مطلب ہفتے میں 1 دن میں کلینک کی بھی آف کر کے میں مطلب ریڈیو شو کرنا ہوتا ہے, ایک ایڈکشن ہوتی ہے. مطلب یہ کہ ریڈیو پاکستان سے آپ منسلک ہوئے اور مزہ آیا آپ کو. اچھا, چینل کے حوالے سے آپ میمن نیوز کی طرف بھی آئی, ماشاءاللہ آپ کہہ رہی کہ مجھے بھی یہاں فری ہینڈ ملا اور مجھے اور پروگرام کرنے کا بھی مزہ آ رہا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ کہوں گا ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں آپ کو ماشاءاللہ کافی عرصے سے, اور بہت سارے میدانوں میں نے آپ کو دیکھا. کمپیوٹر کے اندر آپ لوگ انٹروڈیوس کرانے آئے قالیہ اینڈ سنس کے حوالے سے, پھر اس کے بعد آپ لوگ ایجوکیشن کی طرف گئے. ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ جہاں آپ نے ایجوکیشن کے پلیٹ فارم سے کوئی ایسی چیز کی ہے. دیکھیے بہت سارے اسکولس میں کیریئر کاؤنسلنگ اور گائیڈنس کے لیے تو میں کام کرتی تھی, اور پرائیویٹلی 101 کاؤنسل بھی میں بچوں کو بلا کے کرتی تھی, جو 101 کاؤنسلنگ ہوتی ہے, تاکہ ہمارے جو بچے ہیں وہ کہیں بھی بھٹکے نہ. یعنی ان کو یہ پتہ ہو کہ ان کو کیا کرنا ہے اپنی فیوچر لائف میں. اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں معاشرے میں ایک ویکیوم آ جاتا ہے, سارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں, سارے بچے انجینئر بن رہے ہوتے ہیں, سارے بچے پائلٹ بن رہے ہوتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا. تو ہمیں اپنے بچوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ کتنی اور فیلڈ ہے, بالکل اس طرح جس طرح ایک باڈی کے اندر بہت سارے آرگنس ہیں یا اعضاء ہیں, ہر ایک کو سپلائی جانی چاہیے نا خون کی, صرف 3-4 حصوں میں نہیں جانی چاہیے, تبھی باڈی نرش ہے. اس طرح ہمارا ملک پاکستان ہے, اگر ان کے اور حصوں کو ہم نہیں دیکھیں گے اور جو سبجیکٹس ہیں ان کو ہم اٹینشن نہیں کریں گے, تو آپ بتائیں پھر وہ ترقی اور کامرانی کیسے آئے گی؟ مطلب پروگریس تو نہیں ہوگی نا. پھر وہ ایک ہی ادارہ, تو سارے تو بیمار ہو کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے نا, کہیں کوئی اور کام بھی تو ہوگا, بزنس ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی, سافٹ ویئر انجینئرنگ بھی ہوگی, کمپیوٹر ٹیکنالوجی بھی ہوگی. تو اسی لیے ہم کوشش کرتے تھے کہ ہم اپنے یوتھس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ گائیڈ کریں, ان کو کاؤنسل کریں, اور نئی فیلڈ کی طرف ان کو لے کے آئے تاکہ مارکیٹ ویلیو ان کی بڑھے. ماشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یہ دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ, ابھی آپ سے یہ سوال کرنے والا ہوں میں کہ آپ کو آپ بقول کہ میں چھوٹی سی ایج کے اندر ہی, اور ماشاءاللہ مجھے جو چیف گیسٹ بنایا گیا, پھر آپ اس کام سے آگے بڑھتی گئی, سوشل کاموں سے, پھر ماشاءاللہ آپ کمپیوٹر لائن میں گئی, ایجوکیشن لائن میں گئی, کمپیئرنگ کے لائن میں گئی, براڈ کاسٹنگ کی لائن میں گئی, اجامہ والی لائن میں گئی, ڈاکٹر والی لائن میں گئی, ہومیوپیتھک والی لائن میں گئی, ہیلتھ والی لائن کے اندر گئی. اب کیا خواہش ہے کہ کیا بننا چاہیے, اب کون سا ایسا ٹارگیٹ جسے آپ کو؟ بس اللہ تعالیٰ سے یہ سب سے پہلے تو یہی دعا ہے کہ جو کام ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس پہ برکتیں ڈالتے ہیں اور ہم سے وہ کام لے لے جس کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے. لیکن ہاں ایک فیلڈ ابھی بھی رہتی ہے, میں پائلٹ نہیں بن سکی.
وہ میری بڑی خواہش ہے. ابھی تو ہم بنوائیں گے بھی نہیں کہ خامہ کا جہاز رات نہ گر جائے. کمرشل میں چانس ہے ویسے. ابھی بنوائیں گے نہیں کہ خامہ کا تو بس یہ ایک میری وش ہے کہ میں جہاز بھی اڑا لیتی. چلو جہاز میں بیٹھ تو گئی نا ڈاکٹر صاحب. جہاز میں تو بیٹھ گئے لیکن جہاز اڑانے کی بات ہے نا. چلو کبھی کہیں کوئی موقع ملا اور کوئی لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک اور بھی بہت بڑی بلیسنگ کی تھی. ڈیرہ بگتی سوئی میں پہلی وہ خاتون تھی جنہوں نے آرمی جنرل سے خطاب کیا تھا. وہاں میں نے کمپیوٹر سینٹر بنائے تھے 2. اور جب میں وہاں گئی تو وہاں پاکستان پیٹرولیم والوں نے مجھ سے بات کری تھی اور وہ چاہ رہے تھے اپنے یہاں اسی طرح کا کوئی سیٹ اپ بنانا. تو انہوں نے اپنے چارٹر پلین میں مجھے بلایا اور ایک دن تک مجھے اپنا گیسٹ بنایا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت نوازا. اچھا ڈاکٹر صاحب کوئی یوتھ کو کوئی میسج دینا چاہیں, میمن نیوز کی ٹیم کو کوئی میسج دینا چاہیں؟ میمن نیوز کی ٹیم میری اپنی ٹیم ہے اور وہ جتنی جانفشانی سے کام کر رہی ہے میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست, بہت شارٹ اسپیم آف ٹائم میں بہت بڑے بڑے ٹارگیٹ اچیو کر رہی ہے. الحمدللہ اللہ نظر بس سے بچائے اور ان کے سارے لوگوں جو ان کے ساتھ منسلک ہیں, ہمارے ساتھ منسلک ہیں, ان کے لیے ترقی کی نئی راہیں کھولے اور ہمارا یہ چینل پاکستان کی ایک بڑی آواز بن کے ابھرے. لیکن یوتھ کے لیے میں خاص طور پہ بس ایک ہی بات کہوں گی کہ اپنے ملک کو اون کریں. اگر میمن ہے تو اپنی نیشنلٹی کو, اپنی مدر ٹنگ کو اون کریں, ہر چیز کو اون کریں. آپ کی ہے یہ. دیکھیں اب آپ باہر نہیں جا سکتے, اب سب نے یہیں رہنا ہے پاکستان میں, بلکہ جو باہر ہے وہ بھی واپس پاکستان آ رہے ہیں. تو کوشش کریں جو آپ کا اپنا ہے اسے اون کریں اور اسے اپنا سمجھتے ہوئے اس کے لیے کام کریں. بس یہی ہماری ترقی کا راز ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. زندگی کے ہر قدم پر پھول بکھیرتے جاؤ, کسی دن باغ لگا ہوا پاؤ گے. ناظرین اسی الفاظ کے ساتھ اجازت دیجیے اپنے میزبان سلیم ساتھیانی کو. جب بھی آپ کا ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھے تو بالخصوص کراچی, پاکستان اور اس خاکسار کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کیجیے گا. اللہ حافظ. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مرادیں